میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک، فرمایا علی جاؤ، جہاں تک میں محمد کی حکومت ہے مجھے کوئی اونچی قبر نہ نظر آئے، مٹا دو، برابر کر دو، سنت کے برابر مطابق کر دو، ایک بلشت اونچی ہو اور کچی ہو، یہ سیدنا علی کا ذمہ داری ہے۔ یہ ہے وزیر مذہبی امور رسول اللہ کا علی، جو قبروں کو سنت کے مطابق بناتا ہے۔ ہمارا مذہبی امور کا جو وزیر ہوتا ہے وہ قبروں کو گلاب کے عرق سے دھوتا۔ کہاں یاد آئے شاہ فیصل مرو، سعودی عرب کے بادشاہ تھے، دنیا کے عظیم لیڈر، کراچی آئے نا پاکستان کے دورے پر، تو پاکستانیوں کی عادت ہے، پھر لاہور لبیے تھے دربار تھے، کراچی لبیے تھے پھر بھی دربار، وہ لے گیا بانی پاکستان محمد علی جناح کے مثال دربار۔ شاہ فیصل چادر اور پھولوں کی چادر پہلے تیار تھی، ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت تھا۔ شاہ فیصل جب پہنچے نا دربار کے قریب تو ان کو پتہ نہیں تھا کہاں لے کے جا رہے ہیں، اس نے دربار دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بانی پاکستان کی یہاں قبر ہے۔ فرمایا مجھے یہاں کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ چادر ڈالنی ہے، ہماری رسم ہے، ہمارا رواج ہے، ہمارا طریقہ ہے، جب تک ہم قبر کی پوجا نہ کریں ہماری روٹی اندر نہیں جاتی۔ یہاں آپ نے یہ چادر ڈال لی۔ شاہ فیصل وہاں رک گیا، مجال ہے مباحث آگے قدم اٹھائے، پھر وقت کا بادشاہ ہے، کچھ نہیں ہوا، تھوڑی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، تھانوں کی ہوتا ہے، بولو۔ آج کی ہمارے اس تقریب کے مہمانان خصوصی میں آپ دیکھ چکے ہیں ٹیکسیز پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے نائب امیر جناب محترم مولانا رانا ثناء اللہ حسن صاحب مدیر جامعہ کریمیہ سمندری، اور ان کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے ناظم والیات برادر محترم جناب مہر محمد عبداللہ صاحب یہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں مہر محمد عبداللہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آگے تشریف لائیں اور شاہ صاحب کے ساتھ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے علاقہ کے شہر کے نوجوان علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ میری مراد جناب محترم مولانا جاوید اقبال شیوی صاحب، مولانا امیر حمزہ مدنی صاحب، مولانا رانا محمد بلال ربانی صاحب، مولانا محمد طیب خلیق صاحب، اسی طرح اور دوست تشریف لائے۔ جماعت کے رہنما حکیم عبد الرزاق نعیم صاحب تشریف لائے۔ ہم ان تمام دوست نوجوان علماء کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ شکریہ دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنے لیے ہمیشہ سے مشفق، ہمیشہ سے محسن جناب محترم مخدوم حضرت قبلہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی کا، کہ جو بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائے۔ میں جامع مسجد مدنی اہل حدیث کے تمام دوستوں، رفقاء کرام، بالخصوص شیخ لیاقت علی صاحب، حافظ عثمان لیاقت علی اور دیگر احباب کی طرف سے حضرت شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے انتہائی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور میں اب آپ کے اور شاہ صاحب کے درمیان حائل ہونا بالکل مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ ملتمس ہوں کہ حضرت والا شاہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائے۔ میں عبداللہ صاحب سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون حضرات، شرک کرنا حرام ہے۔ شرک کرنا حرام ہے۔ چاہے انسان کے ٹکڑے ہو جائے، چاہے انسان کو جلا دیا جائے، شرک کی اجازت ہے۔ شرک کبھی حلال نہیں رہا، کبھی جائز نہیں رہا، ہمیشہ سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کا لیے شرک حرام۔ سارے انبیاء علیہ السلام آئے ہی اس لیے تھے کہ رب کی زمین پر شرک نہ ہو۔ اللہ کی ذات اور صفات مخلوق میں سمجھنا یہ شرک ہے، اور شرک حرام ہے۔ اللہ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ وحدہ لا شریک۔ جن جن انبیاء علیہ السلام نے تکلیفیں اٹھائی، مارے کھائی، وہ شرک سے ہی روکتے رہے۔ اور شرک کرنے والے شخص پر جنت حرام۔ شرک کی حالت میں بندہ مر جائے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے۔ مشرک کے لیے بخشش کے سارے ذرائع بند ہیں۔ قیامت والے دن معافی کے، مغفرت کے جتنے دروازے، جتنے اسباب، جتنے ذرائع ہوں گے، مشرک کے لیے ان میں سے کوئی ایک ذریعہ بھی معافی کا نہیں۔ اللہ رحمت کرے گا، لوگ جنت میں جائیں۔ مشرک کے لیے قیامت والے دن رحمت کا دروازہ بند ہو۔
قیامت والے دن اعمال کسی کے کم ہو جائیں گے، برے، نیک زیادہ ہو جائے، وہ جنت میں جائے، لیکن مشرک کا مال نامہ نیکی والے پلڑے میں کوئی شے ہی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، درود و سلام کی برکہ برساتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، خدمت خلق کرتا رہا، انسانیت کے لیے کام کرتا رہا، ہسپتال بناتا رہا، بیوہ اور یتامہ کی مدد کرتا رہا، لیکن آج قیامت والے دن اس کے نعمہ اعمال میں، نیکی کے پلڑے میں ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے شرک کیا ہو۔ جو مرضی کر، جس طرح بندے کا کھاتا نہ کھلا ہو بینک میں تو کوئی چیز جمع نہیں ہو سکتی، مشرک کا اللہ کے ہاں کھاتا ہی نہیں کھلا، کوئی چیز جمع ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی عدالت اور اللہ کی میزان میں، وزن میں، ترازو میں سارے اعمال اس کے برباد ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن نے 18 نبیوں کے نام لے کے فرمایا اگر فرض کیا یہ شرک کرتے، حالانکہ نبی معصوم ہے، گناہوں سے پاک، لیکن شرک کی غلاظت اور گندگی بیان کرنے کے لیے واضح فرمایا اگر یہ انبیاء نعوذ باللہ یہ شرک کرتے، حالانکہ ایسا ہو سکتا، اللہ نے فرمایا میں ان کے بھی اعمال ختم کر دیتا۔ مشرک آدمی جو ہے درود پڑھے نبی علیہ السلام کی ذات پر، اللہ قبول ہی نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایماندارو جن کا ایمان اللہ کی ذات پر درست ہے وہ درود پڑھے۔ مشرک کا پڑھا ہوا درود اللہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ مشرک پلید ہے، پلید کو کوئی حق نہیں ہے کہ حضور کو تحفہ بھیجے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ شرک کرنے والا بندہ قیامت والے شفاعت رسول سے محروم رہے۔ لہذا اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ لیکن میں آج کی گزارشات میں، آج کے درس میں اسی حوالے سے ایک پہلو بیان کر کوشش کروں گا کہ شرک حرام ہے، کوئی شک نہیں۔ یہ سارے حقائق ہیں جو بیان ہوئے، صرف شرک حرام ہی نہیں، اس سے تھوڑا سا ایک قدم آج میں اور آپ آگے بڑھیں گے۔ کہ شرک نہیں کرنا یہ بات تو طے ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں۔ کیا خیال؟ ہم مشرک، ہمارے عقیدے میں شرک موجود نہیں۔ تھوڑی سی تاریخ بیان کرتے ہیں پھر آگے بڑھے۔ شرک شروع کیسے ہوا؟ ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی آغاز ہوتا ہے، اساس ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے۔ شرک کیسے شروع ہوا؟ اس کی تاریخ صحیح البخاری اندر موجود۔ اس کے علاوہ کوئی اور شرک کی تاریخ ہے ہی نہیں۔ کسی بھی مکتبہ آئے فکر کے عالم سے پوچھ لے کہ شرک کیسے شروع ہوا، اس سے پہلے شرک رب کی زمین پر نہیں تھا، سب سے پہلے شرک کس نے کیا اور کیسے شروع ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، صحیح البخاری کتاب التفسیر میں موجود ہے۔ سورہ نوح کی 29ویں پارے کی تفسیر
شرک کیسے شروع ہوا؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ کیونکہ میں تو سمجھ نہیں آ رہی، تھانوں آ رہی، تو لاؤڈ سپیکر آپ کے علم میں ہے کہ یہ سارا کچھ جو میرے سامنے باندھا ہوا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے، اور جو میرے کان کے ساتھ ہے وہ ان سے بھی بیکار ہے۔ انواد نے مفت سستا یا پروگرام اور جلسہ، اللہ تعالیٰ مزید اس کے اندر برکت فرمائے اور کوئی خرچ نہ کرنا پائے۔ توجہ، تاریخ شرک کیا ہے؟ نوح علیہ السلام دی قوم آئیے بات کو سمجھان دی کوشش کر۔ نوح علیہ السلام دی قوم کے دور 5 ولی تھے، بزرگ تھے، اولیاء تھے۔ 5 بندے تھے، 5 نیک تھے، بزرگ تھے، صالحین تھے، اور انہاں 5 دے نام صحیح البخاری بھی اور قرآن پاک بھی موجود۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 تھے۔ 5 ولی تھے، 5 صالح تھے، 5 بزرگ تھے، 5 پارسا آدمی تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے۔ اس سے پہلے اس رب کی زمین پر انسانوں نے شرک نہیں کیا تھا۔ جنات نے کیا ہو تو کیا ہو، انسانوں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ جنات میں سے بھی شرک کرنے والے ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اور انسانوں سے پہلے جنات موجود تھے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مشرک ہوں، اور تھے۔ انسانوں کے اندر شرک موجود نہیں سی۔ تو یہ 5 بزرگ فوت ہوئے، 5 ولی، 5 اولیاء یہ فوت ہو گئے۔ قوم پریشان ہو۔ جو اولیاء ہوں، بزرگ ہوں، محبت ہو، تعلق ہو، پیار ہو، پھر قوم پریشان تو ہوتی۔ قوم پریشان ہو گئی۔ شیطان کو موقع مل گیا کہ آج قوم پریشان ہے، غم میں ہے، ان سے شرک شروع کرواتا۔ شیطان انسانی صورت میں اور بزرگوں کی صورت میں، ان 5 پیروں کی صورت میں، ان میں سے کسی ایک بزرگ کی صورت میں شیطان آ گیا۔ ساری قوم بیٹھی تھی غم میں، شیطان انسانی صورت چاہے اور شکل اس انج بنائی جویں وہ 5 بزرگاں جو جڑا بڑا بزرگ آئی اس سال۔ ہن پنجابی سمجھ پوری آندی بھائی؟ چلو سو اودی طرح شکل بنا کے شیطان آ گئے۔ اندروں شیطان سی تے باہروں کچھ بولو شاباش، باہروں بزرگ انسان تے اندروں شیطان جن، اتوں بزرگ وچوں شیطان۔ قوم حقیقت حال نہ جان سکی، انہوں نے سمجھا کہ یہ ان 5 پیراں دا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی نہ کوئی تعلق حال ہے، شکل انہاں جیسی، بزرگاں جیسی، صورت تو ہی تھی۔ بعض دفعہ شبہ ہو جاتا، گستاخی کی
آل رسول اہل بیت کی اذان الہی نے، نام کیا تھا؟ اذان الہی۔ رافضیوں نے تھوپ دیا کہ یہ ابتسام الہی کا کوئی رشتہ دار ہوگا، اس کے نام کے ساتھ الہی جو لگتا ہے۔ ان کے نام کو استعمال کر کے ان کے نام کو سامنے لا کے ان کا رد کرنا شروع کیا، حالانکہ پوری جماعت نے ذمہ داری سے یہ کہا کہ یہ اذان الہی کا ہمارے مسلک اور ہمارے منہج اور ہمارے عقیدے اور ہمارے علامہ شہید کے خاندان سے کوئی تعلق۔ یہ لوگ باز نہ ہے، انہوں نے کہا موقع بنا ہوا ہے، کیوں نہ اس خاندان کو اور رگڑا لگائے۔ تو ہم نے پہلے اس خاندان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ ہمارے قائد ملت کو شہید کیا۔ آج پھر اس طرف ملک کو لے جانا چاہتے ہو، یاد رکھیے ہم ایک ایک فرد آل الحدیث کا علامہ شہید کے خاندان اور خون کا محافظ ہے، اور انشاءاللہ حفاظت کرتے رہیں گے۔ تمہاری کسی سازش کا ہم جماعت کے قائدین و محسنین کو شکار نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ قوم نے یہ سمجھا کہ یہ انسان ہے، جبکہ وہ تھا شیطان۔ صورت تھی بزرگوں، بعض دفعہ سلفیوں کی صورت میں بھی کوئی گستاخ آل رسول ہو سکتا ہے، شکل سلفیوں جیسی ہو، شکل اہل حدیث جیسی ہو، کام کرتوت کافروں جیسی ہو۔ یاد رکھنا سیدنا حسین ابن علی کا سارا خاندان آل الحدیث کے لیے واجب الاحترام ہے، اور جب تک ہم احترام نہ کریں ہم مسلمان رہ سکتے ہی نہیں۔ یہ سارے ائمہ ہمارے ائمہ۔ تو ذرا توجہ کیجیے، قوم پریشان تھی، نڈھال تھی، غم میں تھی، اوپر شیطان انہی کی صورت میں آگے کہنے لگا کیوں پریشان؟ کہنے لگے ہمارے 5 بزرگ فوت ہو گئے، تے لگدے ہو بہت تواڈے آ رہی سی، وہ ویکھ کے تے تانوں ویکھ کے تے سان تے وہ یاد آ۔ کہنے لگا اگر تسی مشورہ دیو تے میں تانوں انہاں بزرگاں دی فوٹو نہ بنا دیا، تصویر نہ بنا دیا، تے تسی انہیں تصویر اپنی مسجد عبادت گاہ دے سامنے لا دیو، آندے جاندے زیارت بزرگان دی عبادت اللہ کی۔ کہنے لگے گل تے تیری ٹھیک ہے جی، اونج دا بت بنائے گا، اس کا ہو بہو انج نظر آئے گا جی میں وقت سوا یغوث یعوق نسل۔ شیطان نے بنائے انسانی صورت بزرگوں کی صورت میں آگے 5 بزرگوں کے بہت تصویریں، عبادت مسجد کے سامنے ان کو گاڑا لگایا، اور لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ بزرگ چلے گئے، نئی نسل کی تحفظ نہ کر سکے، نئی نسل کو سمجھا نہ سکے، نئی نسل کی حفاظت نہ کر سکے۔ نئی نسل نے سمجھا کہ یہ ہمارے باؤ اجداد کے خدا ہے۔ ان 5 بتوں کی پوجا، ان 5 ولیوں کی پوجا شروع۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کو سمجھاؤ کہ یہ ولی تھے، بزرگ تھے، نیک تھے، پرسات تھے، فوت ہو گئے، ان کی تصویریں بنا کے نہ پوجو، یہ شرک ہے۔ یہاں سے شرک شروع ہوا۔ 950 سال نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، 80 بندوں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھا۔ 950 سال نہ بیوی سمجھی نہ بیٹا سمجھی۔ جب شرک کی ہو گئی انتہا اور مشرکین آ گئے ضد پر، نوح علیہ السلام کی غیرت یوش میں آئی، یا اللہ تیری زمین پر یہ مشرک ہیں کیوں، ان کا ستیہ ناش کر۔ آج کی گزارشات میں جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف شرک کرنا ہی حرام نہیں ہے،
شرک کو برداشت کرنا بھی حرام۔ توجہ ہے، انبیاء شرک کرتے معصوم ہے، پھر مارا کیوں انبیاء؟ انبیاء کی سنت ہے شرک کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم بھی مشرک نہیں ہے، لیکن ساڑھے اندر بیماری آ چکی ہے کہ ہم شرک کو برداشت کرتے، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، پھر دوسرے مسلک نو کیا مانا کہ برداشت کرو۔ یہ برداشت کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ یہودیوں کی محفل مجلس لگی، اکیلے صدیق وہاں سے گزرے رضی اللہ تعالی۔ یہودیاں نے دیکھا نا صدیق جا رہا، کہنے لگے ان کا رب فقیر ہو گیا، یہ ابو بکر کا جو رب ہے نا فقیر ہو گیا، اب قرضے مانگتا ہے، زکوٰۃ مانگتا ہے۔ قرآن نے رب نے کہا نا کہ زکوٰۃ دو، قرض دو اللہ کو، اللہ لٹائے گا، واپس دے گا، یعنی غریبوں کو دو۔ انہوں نے ظاہری معنی لے کے کہا کہ قرضہ مانگتا ہے رب فقیر ہو گیا۔ جب رب کو فقیر کہا، صدیق اکیلا جا رہا تھا، پوری محفل یہودیوں کی تھی، مجال ہے صدیق قدم آگے رکھا ہو۔ ساڑھے سامنے تو سارا شرک ہو رہا ہے، محلوں میں ہوتا ہے، درباروں میں ہوتا ہے، نظر و نیاز ہوتی ہے، چڑھاوے ہوتے ہیں، طواف ہوتا ہے، سجدے ہوتے ہیں، شرکیہ کفریہ جملے ہوتے ہیں، مجال ہے کوئی آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنا مذہب چھوڑا، اپنا مذہب، وہ شرک کرتے رہے، ہم توحید، ہم مشرک نہیں ہے۔ بھائی یہ بچائے گا نہیں جملہ جب تک شرک برداشت کا تصور تمہارے دل میں آیا، سمجھو کہ ایمان اندر پھر ہے ہی نہیں۔ صدیق چپٹ پڑے، پورے اجتماع میں داخل ہو گئے، سیدھا اس یہودی پوپ کے سامنے پہنچ کے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا، فرمایا تم میرے رب کی توہین کرتا ہے؟ ذرا حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں اس کا رب ہوں، خالق ہوں، اور مجھے گالیاں کیوں دیتا ہے میرا بندہ؟ ذرا تصور جاؤ، گھر بندہ کلا بیٹھو تو باپ پریشان ہو کے کہے، تنگ ہو کے کہے کہ یار میرا پتر تو میں نے گالیاں دے، میں تیرا ابا ہوں، تیرا باپ ہوں۔ اور جب رب گلہ کرتا ہے کہ میرا بندہ مخلوق ہو کے مجھے گالیاں دیتا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بندہ ہو کے رب کو گالیاں؟ فرمایا ہاں، جب میرا بندہ میرا شریک اور حصے دار اور جز بناتا ہے نا، گویا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ یہ برداشت کا جو مادہ ہے نا، یہ اور چیزوں میں ہانڈی میں جو نمک وات ہو جائے تو برداشت، کپڑے وقت پر استری نہ ہو تو برداشت، بچے سے کوئی چیز گم ہو جائے تو برداشت، بچہ کوئی سستی کر بیٹھے تو برداشت، یہ ساری چیزیں برداشت ہے۔ لیکن شرکیہ جملہ اور شرکیہ عقائد و نظریات سن کے برداشت کرنا یہ مومن کا کام نہیں۔ اگر یہ جائز ہوتا تو نہ صحابہ شرک کرتے تھے، نہ رسول اللہ شرک کرتے تھے، معصوم تھے حضور علیہ السلام، پھر مکہ چھوڑا کیوں؟ برداشت نہیں کرتے تھے۔ کافر آندھ ایسا کہ گھر دی چار دیواری جو مرضی کرو تو شرک بھاویں تسی نہ کرو، جنہوں اسی پوجنے تسی نہ پوجو۔ کافر آ کے کہندے سن کہ قبر پہ سجدہ کرو، نہیں۔ حبل لات و منات جو ہے ان کی نظر و نیاز دو، نہیں۔
وہ کہتے تھے ہمیں برداشت کرو شرک کو، حضور فرماتے تھے نبی سے شرک برداشت نہیں ہوتا۔ سارے انبیاء سے یہی جنگ، یہی اختلاف ہے کہ شرک کو برداشت نہیں کرنا۔ تو سامنے کوئی شرکیہ جملہ کہے بولو، شرکیہ تحریر لکھے بولو، دلائل سے وہ شرک والا شرک کر رہا ہے جس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے توحید پر تو دلائل نازل کی، قرآن بھرا ہوا عقیدہ ہے توحید سے۔ صدیق نے جان دے مارا تھپڑ اس گستاخ کو جس نے رب کی توہین کی تھی۔ مجھے بتاؤ اللہ غوث ہے، اللہ پیر عبد القادر جیلانی نہیں ہے غوث، تو کدے غصہ چڑھے نہیں نہ چڑھ۔ یہ کس کو غوث کہہ رہا؟ نشان تو رب کی۔ دکانوں کے نام غوث، بندوں کے نام، دکانوں کے نام، کمپنیوں کے نام، ہوٹلوں کے نام۔ ابھی غصہ چڑھا ہے کہ یہ ہوٹل اس نام پہ ہے، غیر اللہ کے نام پر، اس کو غوث کہا گیا ہے، میں یہاں نہیں رکتا، آگے بڑھتا ہوں۔ کبھی آپ کے دل میں غصہ آیا، غیرت آئی، حمیت آئی کہ اس دکان کا نام شرکی ہے، میں یہاں سے کوئی چیز نہیں لیتا، اس پمپ کا نام شرکی ہے، میں یہاں سے تیل نہیں ڈلواتا۔ کبھی غصہ آیا؟ غصہ تو تب آئے جب عقیدہ توحید کے اندر غیرت محفوظ ہو۔ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، دعوت تھی۔ حضور دعوت پہ تشریف لے گئے، گوشت پکاؤ۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ گوشت کس کا ہے، کس طرح ذبح کیا ہے؟ کہا گیا فلاں بت کے نام پہ ذبح کیا گیا، دوستوں کو دعوت دی گئی ہے، آپ بھی ہمارے پیارے ہیں، آپ کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ رسول اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا محمد غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھاتا۔ کبھی آپ میں یہ غصہ، یہ جلال کبھی آیا؟ کبھی غیر اللہ کی نیاز تمہارے دروازے اور گھر پہ آئے تو کبھی آپ کو غصہ جلال آیا کہ اس کو واپس کرو، ہم نہیں لیتے؟ کھاتے تو نہیں ہے، قبول تو کرتے ہیں نا، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلقات ہیں۔ قرآن نہیں پڑھا؟ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے اور اس سے بدترین غیر اللہ کی نیاز حرام۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میرے سامنے اور ہاتھ میں ہے۔ خنزیر کا گوشت اتنا پلید نہیں ہے جتنی غیر اللہ کی نیاز پلید ہے۔ صرف اس لیے وہ پلید کہتے ہو کہ خنزیر کا گوشت ہے، یہ اس لیے اچھا سمجھتے ہو کہ یہ چاولوں کی صورت میں ہے یا کھیر کی صورت میں ہے یا بکرے کی صورت میں ہے یا مٹن کی صورت میں ہے۔ یاد رکھنا یہ اس سے زیادہ پلید ہے۔ کیوں؟ خنزیر کو بنایا بھی رب نے، خبیث بنایا بھی رب نے، نجس بنایا بھی رب نے، لیکن غیر اللہ کی نیاز کو رب نے جناب حرام قرار دیا اس وقت جب تم نے اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا۔ چاول حلال تھے، چینی حلال تھی، دودھ حلال تھا، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، لیکن جب تم نے رب خالق کو مالک کا نام ہٹایا تو رب نے کہا اتنا خنزیر پلید نہیں میرے بندے جتنا اب تو پلید کھانے لگا۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا تھا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا
فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وحبا متاعا لكم ولأنعامكم. یہ ساری چیزیں بنانے والا کون تھا؟ اللہ. نام کس کا؟ غیر اللہ کا. کبھی غیرت آئی؟ وہ ذرا مسند احمد کی حدیث پڑھے. ایک بندے نے غیر اللہ کے نام پہ مکھی چڑھائی تھی، رب نے اس کو جہنم کا داخلہ دیا. مکھی کبھی کھائیے؟ مکھی کبھی کھائیے؟ کھانے والی چیز ہے، تکے بنانے والی چیز ہے. بھون کے کوئی اس کو کھاتا ہے؟ ناپاک ہے، حرام ہے، طیب نہیں ہے. ہم اس کو نہیں کھاتے، لیکن غیر اللہ کے نیاز نام پر مکھی جو زجنا پھینکی گئی اور چھوڑی گئی، پکڑی اس نے اور کہا یہ بت کے نام پر، یہ پیر کے نام پر، یہ بزرگ کے نام پر بندوں نے، مشرکوں نے چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دی. مکھی میری تھی، تو غیر اللہ کے نام پہ کیوں چڑھائی؟ جو مکھی چڑھائے وہ جہنم میں، اور جو بکرا چڑھائے کیڑی بات ہی چاہے گا. پھر شرک کرنا بھی حرام ہے اور شرک کو برداشت کرنا بھی حرام ہے. شرک نہیں برداشت کرنا. شرک کے رد کے لیے اللہ نے اہل الحدیث کو بنایا ہے. شرک کی رد کے لیے اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا ہے. توحید کی حفاظت کے لیے رب نے اہل الحدیث کا انتخاب کیا ہے. اگر ہم بھی برداشت کرنے لگے، بتاؤ پھر رب کی زمین پہ کون شرک کو روکے گا؟ کیا ہمارے ملک میں ایک بزرگ کو داتا نہیں کہا جاتا؟ داتا کون ہے؟ اللہ. داتا تو اللہ ہے. یہ شان تو اللہ کی، یہ صرف تو اللہ کی. کبھی غصہ چڑھا، کبھی چھلال آیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جا تھپڑ مارا اس کے منہ پہ. تو نے اللہ کو فقیر کہا؟ وہ شکایت لے کے رسول اللہ کے پاس یہودی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ابو بکر نے ہمارے پوپ کو، ہمارے بڑے کو، ہمارے مفتی کو مارا ہے. بلایا صدیق، تو نے مارا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے تھپڑ مارا. کیوں مارا؟ یا رسول اللہ یہ فقیر کہہ رہا تھا، اللہ کی توہین کر رہا تھا. پھر آپ جانتے ہیں نا توہین تو ہم نہیں برداشت کرتے. فرمایا ابو بکر یہ اللہ کی توہین کر رہا ہے؟ جی ہاں. یہودی کہنے لگا یا رسول اللہ ہم بھی اللہ کو تو مانتے ہیں نا، ہم اللہ کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو رسول نہیں نہ مانتے، اللہ کے ماننے پر تو کوئی ہمارا اختلاف نہیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں. اگر ہم نے اللہ کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم یہودیوں کا ایمان نہیں ہے اللہ پر. اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو صدیق کوئی گواہ پیش کرے. ابو بکر کوئی گواہ لیا. فرمایا یا رسول اللہ اکیلا میں تھا، باقی سارے یہودی تھے، میری گواہی کون دے گا؟ کوئی گواہ نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر گواہ نہیں ہے تو پھر تھپڑ. صدیق بدلا ہوگا، یا گواہ لاؤ یا تمہارے چہرے پر تھپڑ آئے. جب تھپڑ کا فیصلہ ہونے لگا، پر اہتمامی صدیق کا بدلہ، صدیق کے لیے سے بدلہ لیا جانے لگا. تیاری ہوئی، جبریل آئے. فرمایا اے میرے محبوب، صدیق کا گواہ میں ہوں. اللہ کہتا ہے میں گواہ ہوں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ آسمان پہ سن رہا ہے کہ انہوں نے رب کو فقیر کہا ہے. میں صدیق کا گواہی دیتا ہوں، جو میرے لیے میری محبت پیار میں
قدم اٹھا لے میں اس اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ صدیق کا فیصلہ کس کی غیرت میں تھا؟ رب کی غیرت، رب نے پھر گواہی دی، صدیق کے چہرے اور وجود کی حفاظت کی ہے۔ رسول اللہ نے عقیدہ توحید پر غیرت کی اور شرک کو برداشت نہیں کیا۔ 21 حملے ہوئے رسول اللہ، 21 حملے ہوئے قاتلانہ رسول اللہ پر۔ بس رب نے کہہ دیا تھا محبوب شرک برداشت آپ نے نہیں کرنا، میں قسم دیتا ہوں تمہارا کوئی بال ٹیڑھا نہیں کر سکے گا، بچاؤں گا میں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کو چاہتے جائیے، واللہ یعصمک من الناس، بچائیں گے ہم۔ یہودی نے کتنی پلاننگ کی، نبی علیہ السلام کو بلایا دوپہر کے وقت، ہمارا ایک جھگڑا ہے ذرا فیصلہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہودیوں نے مجھے جھگڑے کے فیصلے کے لیے بلایا ہے تو میں چلا جاؤں؟ فرمایا رسول اللہ جس طرح آپ کا مرضی حکم۔ فرمایا چلتے۔ پروگرام کیا بنایا تھا کہ جب فیصلہ کرنے لگیں گے نا ہم ساری کرسیاں اور چرپائیاں اور پیڑے وغیرہ ڈا کے بیٹھ جاؤں گے، دیوار کے سائے میں ایک بندے کو اوپر لٹا دیا چھت پر اور بھاری پتھر دے دیا اس کو، جب نبی فیصلہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھیں گے اوپر سے آپ نے پتھر پھینک۔ رسول اللہ تشریف لے بیٹھ گئے، دونوں فریقوں کی بات سن لگے۔ یہ سارا جھگڑا مصنوعی تھا۔ جب دونوں کی بات سننے لگے ادھر اشارہ، جب اس نے پتھر کو ہاتھ لگایا پھر رب نے جبریل کو پہلے پہنچایا، فرمایا محبوب کی ذرا اٹھ جگہ سے ہٹ جائیے، اٹھ جائیے ذرا، اوپر پتھر پھینکنے لگے ہیں، ہم اپنا وعدہ پورا کرنے لگے۔ وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے، ہم آپ کو بچانا چاہتے۔ بتاؤ کوئی راستہ تھا بچنے کا جب سارے کافروں نے گھیر لیا تھا رسول اللہ؟ اللہ نے وہاں سے بچا کے مدینے میں کیسے پہنچا ہے؟ وہاں کوئی بچنے کا راستہ تھا جب غار ثور میں کافر باہر آ گئے تھے؟ حضور کو کیسے نکالا، کیسے محفوظ رکھا؟ حدیث میں آتا ہے صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا اگر نیوا ہو گیا ایلیویٹر کے اسی دیکھے جاؤں گے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جن کو رب نہ دیکھنے دے کون دیکھ سکتا ہے؟ ہم نے شرک کا رد کیا، اللہ خود حفاظت فرماتا ہے ذرا شرک کا رد کرے۔ شرک برداشت نہیں ہو سکتا، شرک برداشت کرنے والا شخص حرام برداشت کرتا ہے۔ اہل شرک سے محبتیں اور پینگیں اور پیار اور یہ ساری چیزیں سن لیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما جہاد کے لیے سفر کا آغاز ہونے لگا۔ ایک مشرک آیا، مسلمان نہیں تھا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اگرچہ میں تمہارے عقیدے پر نہیں لیکن آپ مجھے پیارے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، محبوب لگتے ہیں، اپنا اپنا عقیدہ اپنی جگہ، لیکن میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں کافروں کے خلاف، میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ فرمایا پیچھے پلٹ جا، جب تک توحید کی گواہی نہ دے محمد مشرک سے مدد نہیں لیتے۔ فرمایا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، 313 ہی کافی ہے، مومن تو ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہم بچا لیں گے، کن کو ساتھ ملا؟ توجہ ہے، ہم اسلام بچائیں گے کن کو ساتھ ملا دے؟ یہ سارے مسالک اگر مل جائے اسلام بچ سکتا ہے۔ میں کہوں گا اور بڑی عقیدت اور پیار سے کہوں گا،
جو خود اسلام کے منہج پر نہ ہوں ان کے ذریعے اسلام نہیں بچا کرتا۔ کہاں یاد آئے حافظ پروفیسر عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ۔ کچھ علماء اکٹھے ہوئے اور آئے بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ، اے پروفیسر صاحب تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھا کرو۔ فرمایا اچھا ٹھیک۔ داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو خط لکھا بہاول پور کے علماء کہ تمہاری جماعت کا نمائندہ یہاں بہاول پوری ہے، ہر جمعے پہ رگڑا لگاتا ہے، ہر جمعے پہ شرک اور مشرک کے فتوے لگاتا ہے، پروفیسر بھی ہے، لہذا ان کو ذرا سمجھائیں، ہاتھ ہولا رکھے۔ سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ نے خط لکھا بہاول پوری کو کہ پروفیسر صاحب آپ کی شکایت میں کچھ خط آیا تو آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں۔ جواب سنیے پروفیسر صاحب کا، ایک ہی سطر لکھی تھی، جب میں جیل میں گیا تو ضمانت اور ملاقات کے لیے نہ آنا شرک برداشت نہیں ہو سکتا، تڑپتا ہے آج بھی نہ۔ اہل دل اور اہل حدیث اور اہل توحید کے دل میں اپنی جگہ بناؤ۔ تمہارے غم میں اہل حدیث روئے، تمہاری محبت میں یہ بزرگ رہے۔ جب دیہاتوں میں رہنے والے بوڑھے ملتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے عقیدے کو، توحید کو، سنت کو بیان کیا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ ہمیں وہ محبت نہیں چاہیے جو اہل شرک کے دل میں ہو، ہمیں وہ محبت چاہیے جو اہل توحید کے دل میں ہو۔ یہی محبت ہے قیامت والا دن۔ علامہ شہید کہاں یاد ہے، فرمایا کرتے سن قیامت دن ہوئے گا، کئی گناہ لے کے آواں گے، دکھاواں گے یا اللہ کئی گناہ لے کے آئے، لیکن توحید کے عقیدے میں چادر میں لپیٹ کے لائے، تیری عزت کی قسم ہے شرک نہیں کیا، بس اس سے کے ساتھ جیو۔ پڑھ لیجیے نبی علیہ السلام کی ساری سیرت پاک کو، شرک کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن حکومت آئی تھی نا حضور کی طائف میں جا کر حضور علیہ السلام فتح کیا تو آپ نے فرمایا طائف میں پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے، پتا کیا کرنا ہے؟ کہ عزرا کو گرانا ہے۔ عزرا بت تھا، ایدی 4 دیواری سی، وچ درخت لگے سن، درخت پرانے سن، وہ دے وچ اے جا کے نظرہ نیازاں اہل طائف رکھدے سن تے رات نو اس درخت دے وچوں لائٹاں بندیاں سن، روشنی دی آواز آندیاں سن تے آوازاں آندیاں سن تے لوگ ڈردے سن۔ اس جو جنیاں تھی یہ ان درختوں پہ رہتی تھی۔ اے سمجھے سن با بزرگ او تے جنیات، بزرگ درختوں تے لٹکے ہوتے ہیں، درختوں پر تو آلو بخارا ہوتا ہے، آڑو لگتے ہیں، آم لگتے ہیں، درختوں پہ بزرگ نہیں لٹکتے۔ یہ ایس درخت بڑا ٹاڈا ہے، بڑا سر کو بزرگ رہنا، وہ سارے رہتے تھے۔ سارے شام دے وقت وہاں روشنی آتی۔ جب حضور غالب آئے نا طائف میں، آپ نے فرمایا خالد بن ولید رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا آج ہم غالب آ گئے، سویرے عزا نو توڑنا، یہ درخت کٹنے تے دیوار ڈھانی تے بت نو توڑنا۔ ایک رات بھی شرک والی جگہ کو برداشت نہیں کیا۔ سویرے یہ پہلا کام، یہ ہے تبدیلی، یہ ہے ریاست مدینہ، توڑنا ہے اس کو۔ سویر ہو گئی، سینہ خالد نے ساتھیوں کو ساتھ لینے لگے، طائف کے سرداروں کو پتہ چلا، وہ سارے آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حکومت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت سب کچھ قبول ہے، لیکن نئے نئے لوگ مسلمان ہیں، اے عزن کوئی 2-4 مہینے برداشت کر لو۔
اس کو نہ گراؤ نہ توڑو، لوگ نئے نئے مسلمان ہیں پھر جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طائف کے سرداروں سارے پلٹ جائے، عزا کا وجود محمد برداشت نہیں کرے، یہ توڑے گیا۔ پہلی سفارش تھی کہ رہنے دے، دوسری سفارش تھی کچھ مہینے رہنے دے۔ پھر سیدنا خالد جانے لگے، پھر سردار آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور گزارش، اس درخت دی ٹانی جے کوئی ہاتھ لاوے تے جھٹکا لگتا، تے جے کسی نے لگ گیا نا جھٹکا تو طائف کے سردار کہنے لگے جھٹکا لگ گیا، لوگ پراپیگنڈا کرے۔ ماشاءاللہ تشریف لاؤ چاچا جی، آؤ۔ میرے چاچا جی ہے نا، بزرگ ہے میرے، جمعہ پڑھاوا نہ پڑھاوا بزرگ تو پھر بھی ہے۔ آؤ جی، آؤ جناب طارق۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی نے لگ گیا نا جھٹکا، لوگ پراپیگنڈا کرے کہ کچھ کرنی بھرنی والا تو تھا نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے طائف کے سرداروں سن لو، یہ جھٹکے اس کو لگتے ہیں جو مشرک ہو، موحد کو جھٹکے درخت نہیں لگا سکتے، کچھ نہیں ہوگا۔ خالد تیار ہو، فرمایا خالد اللہ کا نام لینا، جب جھٹکا محسوس ہو نا، ہو سکتا ہے وہاں جنات ہو جھٹکا دے، جھٹکا محسوس ہو، اللہ کا نام لینا سارے جھٹکے بند ہو جائے۔ پھر خالد کہے فرماتے ہیں جب عزا پر میں نے کلہاڑا چلایا اندر چیخنے کی آوازیں آئی، جھٹکے محسوس ہوئے، میں اللہ کا نام لے کے آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ خون کے فوارے نکلے، لیکن میں نے جنیا کو قتل کر کے درختوں کو کاٹ کے شرک کو ایک دن بھی میرے محبوب نے طائف میں برداشت نہیں کیا۔ آج بھی دعوت دیتا ہوں، آل الحدیث کے سٹیج سے دیتا ہوں، جس درخت سے جھٹکے لگتے ہو، جس درخت جو تمہیں ڈراتا ہو، جہاں سے کوئی چیزیں نظر آتی ہوں اور جھٹکے لگتے ہو، وہ درخت ہمارے حوالے کر دو، اگر جھٹکے بند نہ ہو جائے تو اہل حدیث نہ کہنا۔ ہم کاٹتے ہیں ان درختوں کو، سانگلہ علم میں ہم نے ٹالی کو کاٹا، بیری کے درخت کو کاڑا میں کاٹا، سرگودا کی بستیوں میں کئی کہتے ہیں یہ ڈراؤنے درخت ہیں، ہم نے کاٹے، کسی بزرگ نے ہماری ٹانگ ٹیڑھی نہیں کی۔ ہمارا ایمان ہے جو مر جائے وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ ہمارے نفع نقصان کا مالک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ شرک ہم برداشت نہیں، شرک برداشت کرنا حرام، یہ تو طے ہے کہ ہم شرک کرتے نہیں، لیکن شرک کو برداشت ہم کرتے ہیں، مصلحت کا کام لیتے ہیں، شرکیہ کفریہ جملے سنتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، برادری کا قوم کا حالات کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو انبیاء کو شہید نہ کیا جاتا،
شرک کو برداشت کرنا اگر جائز ہوتا، نبی علیہ السلام رات یا کے حالات میں مکہ شہر نہ چھوڑ، جائز ہوتا رسول اللہ پر گندی اوجری نہ پھینکی جاتی، جائز ہوتا برداشت کرنا اہل شرک کو اور شرک کو، تو سیدنا صدیق کو مار مار کے بے ہوش نہ کیا جاتا، جائز ہوتا تو بلال کو کوئلوں کو نہ لٹایا جاتا، جائز ہوتا عمار کو شہید نہ کیا جاتا، اگر جائز ہوتا سمیہ کے 2 اونٹوں میں ٹانگیں باندھ کے چیر نہ دیا جاتا۔ یہ رب کی سنت ہے، وہ اس انداز میں جنت میں جائے اور ہم برداشت کر کے جنت میں جائے، یہ رب کا طریقہ نہیں ہے کہ ان کو دکھ دے کے جنت دے صحابہ کو اور ہمیں برداشت شرک کرے اور پھر ہمیں جنت دے۔ رب کی سنت پہلوں کے لیے جو تھی، آج بھی رب کی سنت وہی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم نے گمان کیا ہے تم ایسے طرح جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ کے پاس صحابہ آئے، یا رسول اللہ جنت کب آئے گی، مدد کب آئے گی؟ فرمایا میرے صحابہ پریشان ہو گیا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، تم سے پہلے لوگوں کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھلنی کیا گیا، پھر جنت ملی ہے اور تم ابھی کہتے ہو۔ کیا کہا تھا سیدہ ماشطہ کو وقت کے فرعون نے کہ مجھے رب مانو؟ فرمایا نہیں ہے تو رب، تو اس کے بچے کو اس سے چھین لیا تھا، کڑاہے میں ڈال دیا۔ جب بچہ گیا نا کڑاہے میں تو ماں ڈولنے لگی، تو بچہ کڑاہے میں بولتا ہے، ہڈیاں بولتی ہے، ماں پریشان نہیں ہونا، چھلانگ لگا، یہ آگ نہیں ہے یہ جنت ہے۔ آگ تو شرک میں ہے۔ پھر ماں نے چھلانگ لگائی تھی، پھر رسول اللہ نے فرمایا میں جنت میں سیر کر رہا تھا تو ایک محل کے آگے سے گزرا تو خوشبو آ رہی تھی، میں نے کہا یہ کس کا محل ہے جس کی خوشبو دور سے خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ ماشطہ ہے جس نے شرک کو برداشت نہیں کیا تھا، یہ وہ خاتون۔ شرک کو ہم برداشت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی ضلالت شرک سے اور کیا ہو سکتی ہے جو اس کو برداشت کر کے بیٹھے۔ نبی علیہ السلام کو پڑھیے، آپ کی سیرت کو پڑھیے۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک، فرمایا علی جاؤ جہاں تک میں محمد کی حکومت ہے مجھے کوئی اونچی قبر نہ نظر آئے، مٹا دو، برابر کر دو، سنت کے برابر مطابق کر دو، ایک بلشت اونچی ہو اور کچی ہو، یہ سیدنا علی کا ذمہ داری ہے۔ یہ ہے وزیر مذہبی امور رسول اللہ کا علی، جو قبروں کو سنت کے مطابق بناتا ہے۔ ہمارا مذہبی امور کا جو وزیر ہوتا ہے وہ قبروں کو گلاب کے عرق سے دھوتا۔ کہاں یاد آئے شاہ فیصل مرحوم، سعودی عرب کے بادشاہ تھے، دنیا کے عظیم لیڈر، کراچی آئے نا پاکستان کے دورے پر، تو پاکستانیوں کی عادت ہے، لاہور لبیے تھے دربار تھے، کراچی لبیے تھے پھر بھی دربار، وہ لے گیا بانی پاکستان محمد علی جناح کے مثال دربار۔ شاہ فیصل چادر اور پھولوں کی چادر پہلے تیار تھی، ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت تھا۔ شاہ فیصل جب پہنچے نا دربار کے قریب تو ان کو پتہ نہیں تھا کہاں لے کے جا رہے ہیں، اس نے دربار دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بانی پاکستان کی یہاں قبر ہے۔ فرمایا مجھے یہاں کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ چادر ڈالنی ہے، ہماری رسم ہے، ہمارا رواج ہے، ہمارا طریقہ ہے، جب تک ہم قبر کی پوجا نہ کریں ہماری روٹی اندر نہیں جاتی۔ یہاں آپ نے یہ چادر ڈال لی۔ شاہ فیصل وہاں رک گیا، مجال ہے مباحث آگے قدم اٹھائے، پھر وقت کا بادشاہ ہے، کچھ نہیں ہوا، تھوڑی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، تمہیں کی ہوتا ہے بولو، شرک کا رد کرو، اہل شرک کے نظریات کا رد کرو۔
وہ دکانوں پہ شرک کرے، تحریروں میں شرک کرے، گاڑیوں کے پیچھے شرکیہ جملے لکھے اور تم سب کچھ برداشت کرو. تم تو یا حیو یا قیوم بھی نہ لکھ سکو، تم یا اللہ مدد بھی نہ لکھ سکو. وہ صحابہ کرام کی توہین کرے، اپنی گاڑیوں کے پیچھے جملے لکھ کے تم سلام سلام صحابہ کرام بھی نہ لکھ سکو. تو میرا جی چاہتا ہے، میرے اندر کی آواز خواہش ہے، چاہتا ہے کہ محرم الحرام آنے سے پہلے پاکستان کے در و دیواروں پہ اہل حدیث کے جوان لکھ دے سلام سلام صحابہ کرام. جس دیوار جس طرف جائے لاکھوں کروڑوں سٹیکر چھپائیں، جہاں جگہ ملے. اس میں تو کوئی اعتراض والی فرقہ وارانہ بات بھی نہیں ہے، کسی کے خلاف بات بھی نہیں ہے. سلام سلام صحابہ کرام. ذرا خرچ کرو نا اس پر، جتنی وہ نحوست پھیلائیں اتنا تم سلام پھیلاؤ. وہ شرک پھیلائیں، آپ توحید کو بیان کریں. لکھو اپنی گاڑیوں کے پیچھے یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت. لکھو وما انت بمسمع من فی القبور. لکھو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. وہ جملے بنا کے لکھتے ہیں تمہارے لیے جملے تو اللہ نے آسمان سے محمد کے سینے پہ اتارے. ہم کیوں پریشان ہوں؟ ہمارے پاس تو قرآن کی آیات ہی کافی ہے. جب لکھو گے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، جب تم لکھو گے قل لا املک لنفسی، میں اپنے جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. جب آپ لکھیں بخاری کی حدیث اے ملی فاطمہ، فاطمہ نیک عمل کرنا، محمد قیامت کو نہیں بچائے گا. اے چچا عباس نیک عمل کرنا، اے بھبو صفیہ نیک عمل کرنا، اے ابو عباس نیک عمل کرنا، میں محمد قیامت والے نہیں بچاؤں. جب آپ حدیث لکھے، یہ رسول اللہ چاہتے تھے ابو طالب بچ جائے. آواز آئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. حضور چاہتے تھے عبداللہ بن ابی جنت میں جائے، معاف کر دیا جائے. آواز آئی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. ہمارے لیے قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کی حدیث کافی. ذرا تصور کرنا. بات کو لے آتا ہوں آخر کی طرف، وقت ہو گیا. میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما آنے والا پیارا آیا حضور کا زیر جناب کو تربیت ہے. صحابہ کرام کہنے لگا حضور کے پیار میں، عقیدت میں، محبت میں ایسا ہوگا جیسے اللہ اس کا رسول چاہے گا. حضور نے سن کے خوش ہو گئے، پیار کی، ماتھا چوما، ہاتھ چوما، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہا. حضور بولے، آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ ایسے ہوئے گا جیسے اللہ اس کا رسول چاہے گا. فرمایا نہیں، مجھے اللہ کا تو شریک بنانے لگا ہے. قل ما شاء اللہ وعدہ، اسی وقت کہہ محمد برداشت نہیں کر سکتا، اسی وقت کہہ ایسے ہوگا جیسے کیلا میرا رب چاہے گا. حضور نے روکا، نہیں برداشت کیا، شرکیہ جملہ برداشت نہیں. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، آپ حیران ہو اس حدیث کو. ایک صحابی تھی، تابعی تھا، عربی تھا، دیہاتی تھا، ابھی زیر تربیت تھا، پوری طرح تربیت نہیں ہوئی تھی. آیا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے جمعہ بڑا کمال کیا ہے، بڑا آواز کیا آپ نے جمعے پر، خطبہ بڑا کمال کا ہے. اگر تھوڑی سی اجازت ہو تو 2 منٹ میں بھی ادھر تقریر کر لوں. آپ کی بات سنی ہے، میرا بھی دل کرتا ہے تھوڑی سی بات کر. حضور نے فرمایا کر لیں. فرمایا میرے صحابہ بیٹھے رہنا، یہ دیہاتی ہے، کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. اٹھا تو پتہ کیا آتا ہے، اے لوگو اللہ
اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ کچھ ہی بولو، بات ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور ان دونوں کی نافرمانی نہ کرو، ناکام ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام اس کے پھلو کو پکڑا، کھینچا، فرمایا تو برا خطیب ہے، بیٹھ جا۔ کیا کہا ہے تو نے؟ یا رسول اللہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، دونوں کی نافرمانی نہ کرو، ناکام ہو جاؤ گے۔ فرمایا جو تو پہلے کہہ رہا تھا ٹھیک تھا، جو اب تو نے دوسری بات کی، دونوں 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 کہا، یہ دونوں تم نے مجھے اور اللہ کو اکٹھا کیوں کیا؟ تم نے ایک ضمیر میں مجھے اور میرے رب کو اکٹھا کیوں کیا؟ تو کہتا دوسرا جملہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو، الگ الگ کہتا تو نے ایک ضمیر میں مجھے اور اللہ کو اکٹھا کیوں کیا؟ میں محمد تو اتنی بات بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایک ضمیر میں اکٹھے، یہاں کیا نہیں ہو رہا؟ تیرا کاما، تیرے گیت گاما یا رسول، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد تک بدنی ہوئی ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ اور کیا کیا کہا جائے، کتنے کتنے شرکیہ جملے ہمارے خطیب واعظین کہتے، برداشت کر، قوم برداشت کر رہی۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں تو برا خطیب ہے۔ کبھی آپ نے کہا کھینچا نعت خان کو، تو کیا کہہ رہا؟ کہاں یاد ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی اور ساتھ بابا سمسام راو۔ بابا سمسام سٹیج پر نعت پڑھ رہے تھے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ سٹیج پہ چڑھے، بابا سمسام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے فرمانے لگے، چوک وسیندی ڈٹھی احمد مختار دی، احمد مختار دی۔ شیخ الاسلام سٹیج پہ قدم رکھ رہے تھے، فرمایا مولوی سمسام مختار تو رب ہے، مختار کل کیا کہہ رہے ہو؟ احمد جناب، احمد سرکار کہو، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور پیارا جملہ لاؤ، یہ مختار نہ کہو۔ مختار کون ہے؟ اللہ۔ ہم تو ان کو ماننے والے تھے، ہمیں کیا ہو گیا؟ شرکیہ جملے، شرکیہ عقیدے، شرکیہ نظریہ، اور اس میلے ٹھیلے کل 7ویں 40ویں پر مولوی اہل الحدیث تقریریں کر رہے۔ توف ہے تمہارے اہل حدیث ہونے پر، اور افسوس ہے تمہارے بلانے پر، اور افسوس ہے تمہارے شرک و بدعات کو پھیلانے پر۔ میں کہا کرتا ہوں دین مکمل ہے، دین مکمل ہے، اس میں ذرا برابر بھی گنجائش ہے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، یہ انسان کا جسم سر سے لے کر پیروں تک اللہ نے مکمل بنا دی، ایدے وچ کسے دی این کر کے نا یہ لکڑی کو یا کہیں صف کر ہاتھ لگاتے ہوئے نا ایک چھوٹا سا تنکا تیلا انگلی میں پھنس جاتا، پھر تکلیف ہوندی نا، درد ہوتا ہے نا، جیڑا بریک ہوئے اتنا زیادہ یہ جسم اللہ نے کامل بنا، اس میں ذرہ برابر بال کے برابر کوئی چیز داخل ہو تو وہ پریشانی تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کے وجود میں ایک شرتل، ایک تنکا برداشت نہیں، اللہ کو اسلام میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ وہ شرتل ہے، یہ وہ جناب لکڑی ہے، یہ وہ دھاگا ہے جو دین میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور ہم انشاءاللہ ایک ایک شرتل کو نکال کے چھوڑیں۔ دین کامل مکمل ہے،
اس میں اتنی ساری بھی گنجائش نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث صحیح البخاری دے اندر نبی علیہ السلام نے دعوت دیتی. انصار صحابہ کرام نے ہماری شادی ہے یا رسول اللہ تشریف لے آؤ, شادی ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑی شادی پہ آئیں گے. نبی علیہ السلام شادی پہ تشریف لے گئے. جدو انصار دی شادی ہو گیا, انہوں دی قبیلے دیا ساری جدو عورتیں مرد اکٹھے ہونا, چھوٹیاں بچیاں الگ اکٹھی ہو کے کھیلتی تھی اور وہ دف بجاتی تھی. یہ انصار کی رواج تھا, عادت. دف بجا, دف اور ڈھول میں فرق. ڈھول دونوں طرف سے کھٹکایا جاتا ہے اور اس سے آواز اور ساز پیدا ہوتا ہے. دف میں ساز نہیں ہوتا, صرف آواز آتی ہے, دھمک کی آواز آتی ہے. ایک طرف سے اس کو چمڑا لگاؤ. ڈھول کو دونوں طرف سے ہوتا ہے. ڈھول حرام ہے, دف خوشی پہ بجانا جائز ہے, اور وہ بھی چھوٹی بچیوں کا, مردوں کا نہیں, عورتوں کا نہیں, جوانوں کا نہیں, تھرکنا نہیں, ناچنا نہیں. چھوٹی بچیاں کھیلتی کھیلتی وہ دف بجاتی, آواز پیدا ہوتی, بچیاں محلے کی اکٹھی ہو جاتی, وہ دف کے ساتھ کھیلتی. حضور تشریف لے آئے, بخاری کی حدیث. جب بچیاں نے حضور نو آدھا بیٹھا نا تو اور خوش ہوئی نا, تو کہنے لگے وہ دیکھو ہمارے محبوب, ہمارے سرکار, ہمارے 14ویں کے چاند ہم پہ چڑھائے, اور وہ تشریف لائے جو کل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. کل کی باتوں کو جاننے والے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. یار تسی اینج تے نہ ہن کیا کرو نا, شادی میں رنگ مانگتے نہیں نا پیندی ہے, برداشت کر لو, بعد ہی سمجھا لاں گے. شادی تھی, خوشی کا موقع تھا, حضور کی شان و مقام و بلندی دیکھیے. کہنے والی چھوٹی سی بچیا صرف ایک جملہ کہہ رہی ہے, کل کی بات جاننے والے نبی تشریف لائے. حضور نہ بولتے, مصلحت کا شکار ہو جاتے, نعوذ باللہ, چپ رہتے, جمعے پر ترتیب فرما دیتے, صحابہ اکٹھے ہوتے تو درس دے دیتے. شادی کے موقع پہ نہ بولتے, کوئی بڑی شخصیات نہیں کہہ رہی تھی, چھوٹی بچیاں ایک جملہ کہہ رہی تھی. بچیوں کا کیا ہوتا ہے, چھوٹی عمر کا کیا ہوتا ہے, کوئی جملہ کہہ ہی دیتا ہے, پھر شادی اور خوشی کا موقع محبوب برداشت کر جاتے. نہیں, کھولیے صحیح البخاری کے صفحات. رسول اللہ نے شادی کو چھوڑا, صحابہ کو چھوڑا, بچیوں کی طرف آئے. فرما بیٹیوں, جو تم پہلے پڑھ رہی تھی وہ ٹھیک تھا, جو اب تم کہہ رہی ہو کہ ہم میں وہ نبی آئے جو کل کی باتیں جانتے ہیں. بچیوں, یہ شان میری نہیں, میرے رب کی ہے. میں نہیں برداشت کرتا بچیوں, رب کی ذات میں شریک کوئی ہو میں نہیں برداشت کرتا. میں پوچھتا ہوں, نبی خود فرماتے ہیں میں رب کا شریک نہیں, پھر اور کون؟ جب حضور فرماتے ہیں میں عالم الغیب نہیں, پھر اور کون؟ جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں داتا نہیں, پھر اور کون؟ جب رسول اللہ فرماتا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث, کہ غوث اللہ ہے, مجھے بتاؤ پھر اور کون؟ اذ تستغیثون ربکم, جب رسول اللہ کا غوث اللہ ہے تو پھر ساری کائنات کا غوث اللہ ہے. اگر رب کی مخلوق میں کوئی داتا ہوتا رسول اللہ ہوتے, کوئی دستگیر ہوتا رسول اللہ ہوتے, کوئی مشکل کشا ہوتا رسول اللہ ہوتے, حاجت روا ہوتا رسول اللہ ہوتے. جب رسول اللہ کی یہ شان نہیں ہے تو پھر رب کی مخلوق میں اور کسی کی ہو سکتی ہی نہیں ہے. کبھی پڑھا ہے آپ نے کہ آدم علیہ السلام پہ مشکل آئی تھی تو پھر کئی سال روتے رہے, پھر دعا کی تو قبول ہوئی, تو پھر مشکل کشا کون ہوا؟ کبھی آپ نے پڑھا ہے قرآن میں
کہ نوح علیہ السلام 950 سال بعد کے بعد چند لوگ مسلمان ہوئے، بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے بچانے کے چاہتے کے جہاد کے باوجود غرق ہوا، روتے رہے، کہتے رہے سوار ہو جا، نہیں سوار ہوا تو پھر بتلاؤ کہ کس کی نظر کرم کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ میرے ابے کو بچا، فرمایا رب کہے گا تمہارا بیٹا ابا، اللہ کی قسم جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں بخاری کانپ جاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو کچھ ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم خلیل اللہ، اس سے بڑا لقب کوئی نہیں، اس سے بڑا ایک لقب ہے اور وہ حبیب اللہ ہے۔ ہمارے محمد حبیب اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ فرمائیں گے یا اللہ میرا ابا، قیامت والے اللہ فرمائے گا کہاں ہے تمہارا ابا؟ ابا کہاں ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے ہوگا اور ان کے پلے کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا بیٹے بچا لے، تو خلیل ہے، رب کا پیارا ہے، میں جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے بچا لے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابراہیم خلیل جی کیا فرماتے ہو؟ یا اللہ میرا ابا، وہ پیروں کے لڑ لگنے والوں، فقیروں کے لڑ لگنے والوں، ملنگوں کے پیچھے دھکے کھانے والوں، کھے کھانے والوں، خلیل اللہ۔ کاش کوئی بندہ سی عقل توحید کو پڑھے اور سمجھے۔ خلیل اللہ فرمایا یا اللہ میرا ابا، اللہ فرمایا کہاں ہے تمہارا ابا؟ یا اللہ یہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا ذرا پلٹ کے دیکھنا، ابے کو آگے لے آؤ۔ جب پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے پاؤں کے پاس اللہ اس کی بنجو کی شکل بنا دے، بنجو بن کے جہنم میں جا رہا ہے۔ آزر کس کا باپ؟ اونچی بولو، کس کا باپ؟ پھر اور کون ہے؟ بتاؤ کس پر مصیبت نہیں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام روٹی مانگ رہے، کس سے؟ دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے۔ یونس علیہ السلام کہہ رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایوب علیہ السلام خود بیماری پہ، زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں، سیدہ مریم یا لیتنی کنت قبل ھذا نسیا منسیا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر گئی ہوتی میرا نام نشان دنیا میں نہ ہوتا۔ سیدہ عائشہ 50 دن وہی نہیں آئی، امی عائشہ پریشان ہے، یوسف پریشان ہے، یعقوب پریشان ہے۔ سیدنا صدیق دنیا سے گئے، کفن کی خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، عمر جا رہے ہیں زخمی حالت میں۔ عثمان پر کون سا ظلم ہے جو بلوائیوں نے نہیں کیا؟ علی جناب کہاں شہید ہوئے؟ فجر کی نماز جاتے ہوئے سیدنا حسن کو زید دیا گیا، امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا، بچوں کو ذبح کیا گیا، آل حسین پر کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ تو کیا یہ سارے واقعات مظلومیت بیان بھی کرتے ہو، روتے بھی ہو، ماتم بھی کرتے ہو، پھر کبھی سوچا ہے کہ مشکل کشا کون ہے؟ کون ہے دکھ میں، کون ہے مصیبت میں؟ حسین۔ کون ہے پریشانی میں؟ کربلا میں حسین۔ کس کا پانی بند ہے؟ حسین کا۔ کہاں ہے علی اصغر، علی اکبر کے آنسو؟ کہاں ہے وہ زینب بنت علی کے دکھ؟ کہاں ہے وہ کربلا کے سارے دکھوں کے واقعات؟ وہ سارے پڑھ کے اتنا تو کہہ دو کہ زمانے کا کائنات کا مشکل کشا کون ہے؟ حسین تو مشکل میں ہے، اہل کربلا تو مشکل میں ہے، سادات تو مشکل میں ہے، آل علی تو مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی، جاؤ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، علامہ عبدالصمد محاذ صاحب موجود ہے، حضرت رانا صاحب موجود ہے، دیگر علماء کرام موجود ہے، قرآن پاک میرے سامنے ہے، صرف ایک حوالہ درکار ہے، صرف ایک حوالہ درکار ہے۔ کبھی حسین ابن علی میں میدان کربلا میں یا علی مدد کہاں ہو، حوالہ تم دے دو،
تمہارے مسلک کو, تمہارے عقیدے کو ہم قبول کر لیں گے. کبھی حسین نے یا علی مدد کہا کربلا میں, یا رسول اللہ مدد کہا کربلا میں. سیدنا قاسم نے, سیدنا حر نے, اون و محمد نے, مسلم بن عقیل نے کبھی کوفہ میں یا حسین مدد کہا. ناد علی پڑھاؤ, ایک حوالہ چاہیے, صرف ایک حوالہ, اگر مل جائے تو دیجئے, نہ ملے تو پھر میں ثابت کرتا ہوں کوئی میدان ایسا نہیں جہاں علی اور حسین نے رب کو نہ پکارا ہو. ہم اس عقیدے پر قائم ہیں جس پر اصحاب رسول تھے, اس عقیدے پر قائم ہیں جس پر انبیاء تھے, اس عقیدے پر قائم ہیں جس پہ ائمہ اہل بیت تھے, اس عقیدے پر قائم ہیں جس پر سادات رسول قائم تھے, اس عقیدے پر قائم ہے جس پر آل علی اولاد علی قائم تھی, اس عقیدے پر قائم ہے جس پر زین العابدین تھے, اس عقیدے پر قائم ہے جس پر امام باقر و جعفر صادق تھے, اس عقیدے پر قائم ہے جس پر حضرت امام موسیٰ کاظم تھے, اس عقیدے پر قائم ہے جس پر امام نقی و تقی تھے, اس عقیدے پر قائم ہے جس پر سیدنا عسکری تھے, اور اس عقیدے پر قائم رہیں گے جس عقیدے پہ امام مہدی آ کے قائم ہوں گے. وہی عقیدہ جو آج رب کی زمین پہ اہل الحدیث کا عقیدہ, یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہم اس عقیدے میں رہتے ہوئے شرک کو برداشت نہیں کر سکتے. اہل حدیث کے علماء, خطباء, قیادت سب سے یہی کہوں گا, توحید ہمارا نشان تھی, توحید ہماری پہچان تھی, توحید ہمارے سٹیج کی زینت تھی. کوئی جلسہ پروگرام ایسا نہ ہو جس میں عقیدہ توحید کھل کے بیان نہ ہو اور شرک کا رد نہ ہو. شرک کو رد کیجئے. نوجوان نسل کان لگا کے بیٹھی ہے, کاش کوئی خالص آواز آئے. ہماری ذمہ داری, ایک حدیث تھی جس پہ بات ختم کرنے لگا ہوں. ہم بچپن میں پڑھتے تھے, سنتے تھے, سناتے تھے, سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن حدیث سمجھ کے پڑھتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر کچے اور پکے مکان میں دین حق کی آواز نہ پہنچے, آواز نہ پہنچے, آواز نہ پہنچے. ہم کہتے تھے ہماری تقریر تو اہل حدیث سنتے ہیں, مسجدوں میں سنتے ہیں, جلسوں میں سنتے ہیں, باقی تو ہمیں سنتے ہی نہیں ہیں, ان کے پاس ہم جاتے نہیں ہیں, ہر کچے پکے مکان میں آواز کیسے پہنچے گی. اللہ نے ہمیں حدیث کو سمجھا دیا. آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں اہل حدیث کی آواز نہ پہنچی, پہنچ گئی. شیعوں کے گھر میں, بریلویوں کے گھر میں, دیوبند کے گھر میں, مسلمانوں کے گھروں میں, کافروں کے گھروں میں آواز دین کی پہنچ گئی. ہر کان میں پہنچی, ہر جیب میں پہنچی, ہر ہاتھ میں پہنچی. اللہ نے کثر جو آواز پہنچنے کی تھی پہنچا دی. اور ہمارے ایک استاد تھے, ہم ان کے ساتھ ایک دفعہ بچپن میں پہاڑی کے سفر پہ تھے, تو وہ راستہ بڑا دشوار تھا, مشکل تھا, تو وہاں کھمبے لگے ہوئے تھے بجلی کے. تو ہم نے سوال کیا استاد جی یہ دیکھو نا کھمبا پتہ نہیں کیویں لا گئے نے تھے, اسی تو تھے آ نہیں سکتے, گڈی آ نہیں سکتی, ایسے پتہ نہیں کھمبا کیویں لا گئے. تو جان ایسا کہ پہاڑی دے اتنے کوئی چھوٹے جی آبادی سی, اتنے درس تھے. استاد جی پتہ کیڑی گل کہی کمال دی, فرمان لگے او کھمے نہ سوچو کملے, او کھمبا کیویں پہنچیا, اے سوچو کہ اس بستی میں پہاڑی میں رسول اللہ کا نام کیویں پہنچیا ہے. اللہ نے یہاں نام کہہ دیا حضور کا پہنچا دیا ہے. ہم بھی آج پہاڑی میں جا رہے ہیں واز کرنے, یہاں حضور کی عظمت کو کس نے پہنچایا ہے, وہاں اسلام کو کس نے پہنچا دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور انشاءاللہ ہم توحید پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے. شرک کا رد کریں گے اور شرک کو برداشت نہیں کریں گے. یہ ہے مسلک اہل حدیث. شرک کرنا بھی نہیں تے شرک ہون دینا بھی نہیں.
رد کرنا ہے اور برداشت نہیں کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔